وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، نوجوان دوستو، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میرے دینی و اسلامی بھائی، یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ یہاں ہر چیز سبب کے تحت چلا کرتی ہے۔ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ بیماری آتی ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ انسانوں اور حیوانوں کے بال بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ گویا دنیا میں جو چیزیں بھی ہو رہی ہیں ساری کی ساری ایک سبب کے تحت معلق ہے۔ اگر یہ دنیا سبب کے تحت نہ ہوتی تو پھر انسان کسی کام کا مکلف نہیں ہوتا، انسانوں کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو یہ اس چیز کا مکلف بنایا ہے کہ وہ دنیا میں جینے کے لیے اسباب کا سہارا لے۔ بغیر اسباب کے دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا سوائے ان کاموں کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کے ذریعے سے بطور معجزہ رونما ہوئے۔ ہم اور آپ جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ ان ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت یہ ہے کہ انسان کے پاس روزی روٹی کا مسئلہ حل کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ہو۔ آج پوری دنیا روزی روٹی کے پیچھے پریشان ہے، مگر اس کے مناسب اسباب تلاش نہیں کر رہے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے معاشرے اور برادری کے جو نوجوان ہیں وہ صحیح راستہ اور صحیح رخ متعین نہیں کر پاتے، وہ ایک گول اور ہدف نہیں طے کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ تنگ دستی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے۔ آقا کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمارے لیے بہت سارے نمونہ چھوڑے۔ مثال کے طور پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 5 سال کی ہے۔ آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شعور آ گیا ہے کہ لوگ کون کیا کر رہے ہیں، کون کیا نہیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے بچے جنگلوں میں بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یہ پیغام دیا کہ سنو، کسی کے سر پر سوار ہو کر کے کھانا نہیں، بلکہ اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے خود محنت کرنا۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی اور رضائی بہن شیما کے ساتھ جنگلوں میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ جب ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس سے آ جاتے ہیں مکہ المکرمہ،
آپ کی والدہ بھی انتقال کر جاتی ہیں، دادا ابو طالب بھی دادا عبد المطلب بھی انتقال فرما جاتے ہیں، چچا ابو طالب کی کفالت میں آتے ہیں، آپ کی عمر تقریباً 8-9 سال کی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کا ہاتھ بٹاتے ہیں ان کے قوموں میں۔ یہ پیغام ہے اس امت کے نوجوانوں کے لیے جو کچھ روزی روٹی کمانا نہیں چاہتے، جو مفت میں اپنے وقت کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اے نوجوانوں سنو، ہم اور آپ جس نبی کو مانتے ہیں وہ نبی 5 سال کی عمر سے یہ سبق دے رہا ہے کہ خود کفیل بنو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو سب سے بہترین خوراک کھاتا ہے وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوئی روزی ہے اور ہاتھوں کا کمایا ہوا خوراک ہے۔ بے شک نوجوانوں، آج ہمارے پاس نہ دین ہے نہ دنیا ہے۔ دین کے معاملے میں بھی ہم بہت پچھڑے ہوئے ہیں، دین کی بنیادی باتیں بھی ہمیں معلوم نہیں ہیں، اور دنیا کے معاملے میں بھی ہم غربت کی زندگی جینے پر مجبور ہیں۔ آج دین کے نام پر جب اس بات کی آواز لگائی جاتی ہے کہ دین کے کاموں کے لیے اپنے جیب سے اپنے پاکٹ سے ہر بندہ مدد کرے تو بہت سارے لوگ مدد نہیں کر پاتے، ان کے پاس روپے پیسے نہیں ہوتے اس لیے کہ وہ کماتے نہیں۔ ایسے ایسے نوجوان جن کو اللہ تبارک و تعالی نے صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمایا، ہاتھ درست، پیر درست، آنکھیں تیز ترار اور صحت انتہائی توانا اور جسم طاقتور و بھربا، مگر وہ انتہائی درجہ کا سست ہے جو کام کرنے کا نام نہیں لیتا۔ بوڑھا باپ کام کر رہا ہے، بوڑھا باپ مزدوری کر رہا ہے اور بیٹا عیاشی کر رہا ہے۔ نوجوانوں، کیا ہمارے نبی نے ہم کو یہی پیغام دیا تھا؟ کیا ہمارے نبی نے ہم کو یہی سبق دیا تھا کہ اپنی زندگی کو لہو و لعب میں گزار کر کے تباہ و برباد کر دو؟ نہ اللہ کی عبادت کرتے اور نہ روزی روٹی کے مسائل کے حل کے لیے صحیح راستہ چنتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہے۔ حضرت ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی مشرک چچا ہیں، وہ ایک سفر پر جا رہے ہیں۔ کون سا سفر؟ تجارت کا سفر۔ چونکہ مکہ ایسی سرزمین ہے، اور پہلے تو اس سے زیادہ تھی، مکہ ایسی سرزمین تھی جہاں کھیتی برائے نام ہوتی تھی، صرف کھجور کی فصل وہاں ہوتی تھی اور دوسری فصل نہیں ہوتی تھی، تو وہاں کے لوگوں کی زندگی کا گزارا تجارت سے ہوا کرتا تھا۔ ابو طالب ایک تجارتی سفر میں جا رہے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان، میں بھی آپ کے ساتھ تجارتی سفر میں جاؤں گا۔ چچا نے منع کر دیا، کہا کہ بھتیجا ابھی تم چھوٹے ہو، تم مت جاؤ۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ چچا نے منع کر دیا تو آپ انتہائی غمگین ہو گئے اور آپ کے چہرے سے غم کے آثار ٹپکنے لگے۔ چچا نے دیکھا اور بھانپ لیا کہ میرا پیارا بھتیجا اس لیے غمگین بیٹھا ہے کیونکہ میں نے انہیں سفر تجارت میں جانے سے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھتیجے چلو، تو بھی میرے ساتھ چل۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ یمن کے سفر پر جاتے ہیں۔ کس لیے جاتے ہیں؟ روزی روٹی کمانے کے لیے جاتے ہیں، چچا کا ہاتھ بٹانے کے لیے جاتے ہیں۔ اے نوجوانوں سنو، تمہارے نبی نے پیغام دیا، تمہارے نبی نے سبق دیا کہ اگر تمہارے گھر میں تمہارا باپ کوئی کام کر رہا ہے جہاں سے تمہارے روزی روٹی کے مسائل حل ہو رہے ہیں، جہاں سے تمہاری زندگی اور جوانی پروان چڑھ رہی ہے، تو باپ کا ہاتھ بٹانا تمہارے اوپر فرض ہے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر تجارت میں جاتے ہیں یمن کی طرف. بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں. میں ان کی طرف آپ کو نہیں لے جانا چاہتا. میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہماری امت کے نوجوان, ہمارے معاشرے کے نوجوان وہ کام کرنا نہیں چاہتے. گھنٹوں گھنٹوں موبائل میں مصروف رہ کر لایعنی چیزوں کو دیکھتے ہیں جن سے کوئی فائدہ نہیں سوائے وقت کے برباد کرنے کے. اے نوجوانوں, یاد رکھو, اگر 30 سال تک تم نے اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط نہیں کر لیا, اگر اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو گئے, تو یاد رکھو 30 سال کے بعد اگر چاہو گے کہ معاشی طور پر مالی اعتبار سے مضبوط ہو جاؤ, پھر ایسا بہت کم ہو سکتا ہے. اس کی امید بہت کم کی جا سکتی ہے, سوائے چند لوگوں کے جو 30 سال کی عمر کے بعد کسی فیلڈ میں قدم رکھتے ہیں اور وہ مالی اعتبار سے مالا مال ہو جاتے ہیں یا مالی اعتبار سے ان کی حالت اچھی ہو جاتی ہے. یہ عمر 30 سال سے پہلے کی عمر ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 22 سال کی عمر میں ایک تجارتی سفر پر جاتے ہیں. حضرت خدیجہ کا مال لے کر کے جاتے ہیں. مکہ کی مالدار ترین خاتون ہے. حضرت خدیجہ کو باپ کی وراثت میں بہت زیادہ مال و دولت ہاتھ لگا تھا, اور حضرت خدیجہ لوگوں کو اپنے روپے پیسے مزاربت کے لیے دیا کرتی تھی اور لوگ ان کے مال سے تجارت کرتے تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے اپنا مال دیا اور اپنا ایک غلام جن کا نام میسرہ تھا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجنا چاہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, خدیجہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ خدیجہ کہتی ہے کہ محمد ابن عبداللہ, آپ سنیے, یہ غلام میں آپ کے ساتھ اس لیے بھیج رہی ہوں تاکہ یہ غلام آپ کی خدمت کرے گا. مگر حضرت خدیجہ کا مقصد دوسرا تھا کہ مال کی نگرانی کرے گا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر کے جاتے ہیں اور وہاں سے دوسرے مال کو خرید کر مکہ لاتے ہیں اور یہاں بیچتے ہیں. بہت زیادہ پروفٹ اور فائدہ ہوتا ہے. حضرت خدیجہ کا دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کے لیے مائل ہوتا ہے, ان کی امانت داری اور دیانت داری کو دیکھ کر کے. اے نوجوانوں سنو, اگر تجارت کے لیے پیش قدمی کرنا چاہو, اگر ارادہ رکھو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق تجارت کرو, انشاءاللہ بڑا تاجر بنو گے. اللہ کے رسول نے تاجروں کے لیے ایک بشارت دی ہے کہ وہ تاجر جو ایماندار ہو, جو سچا ہو, کل قیامت کے دن نبی کے ساتھ یوں ہوگا جیسے ایک انگلی کے بغل میں دوسری انگلی ہوتی ہے. جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے زیادہ تر رزق یہ تجارت میں پوشیدہ ہے. اگر میں یہ کہوں کہ 70% رزق وہ تجارت میں ہے اور 30% دنیا کی ساری چیزوں میں کل ملا کر کے, تو آپ میرا یہ کہنا یقیناً بجا ہوگا, بیجا نہیں ہوگا. نوجوان بہانہ ڈھونڈتے ہیں, کیا کام کریں, کوئی کام نہیں ملتا. اے نوجوانوں سنو, ارادہ مضبوط کرو, جس فیلڈ میں جاؤ گے انشاءاللہ العزیز وہ فیلڈ تمہارا استقبال کرے گی, مگر شرط یہ ہے کہ امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ کام کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے شمار ایسے واقعات ہوئے جن سے ہمیں سبق لینا چاہیے. ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں عصر کی نماز سے فارغ ہوئے, یوں بیٹھے تھے, ناگہانی طور پر لوگوں نے آپ سے مصافحہ کرنا شروع کر دیا. ہر روز نماز پڑھاتے تھے, صحابہ بیٹھتے تھے, مگر اس دن پتہ نہیں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو کیا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے مصافحہ کیا, پھر دوسرے نے کیا, تیسرے نے کیا, گویا مصافحہ کا ایک سلسلہ چل پڑا. سارے لوگ مصافحہ کرنے لگے. ایک صحابی بغل میں دور بیٹھے ہوئے جن کا نام غالباً اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی
تشریف لائے اور عرض کرنے لگے کہ اے میرے آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو لوگ آپ سے مصافحہ کرتے ہیں یا جن لوگوں نے آپ سے مصافحہ کیا وہی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے مصافحہ نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول، جتنی محبت آپ سے یہ لوگ کرتے ہیں اتنی محبت میں بھی آپ سے کرتا ہوں، مگر میرے ساتھ ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے میں آپ سے مصافحہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا مجبوری ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، میرا ہاتھ آلودہ ہے، میں نے ابھی مدینے کی گلی میں مزدوری کر رہا تھا، ایک باغیچے میں کام کر رہا تھا، عصر کی نماز اذان ہوئی، میں ہاتھ کو جھاڑا اور مسجد نبوی آ گیا آپ کے پیچھے نماز ادا کرنے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ تر اوقات میں باوضو ہی رہا کرتے تھے۔ کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے تو یہ حکم نہیں دیا ہے کہ جب بھی نماز پڑھو وضو کرنا پڑے گا، ایسا حکم آپ کا نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں باوضو ہوں، ہاتھ جھاڑا اور آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ لوگ نماز کے بعد آپ سے مصافحہ کرنے لگیں گے، معلوم ہوتا تو میں بھی ہاتھ دھو کر کے آتا۔ میں اس لیے مصافحہ نہیں کرتا ہوں تاکہ میرے ہاتھ کا گرد آپ کے ہاتھ میں نہ لگ جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا اپنا ہاتھ دکھلانا۔ ایک ہاتھ بڑھایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ہاتھ چاٹ کر کے صاف کر دیا۔ کہا کہ دوسرا ہاتھ دکھاؤ، دوسرا ہاتھ بڑھایا، دوسرے ہاتھ کو بھی اپنی زبان سے چاٹ دیا اور فرمایا کہ سنو، اس ہاتھ پر جس میں حلال روزی کمانے کی وجہ سے دھول اور گرد لگ جائے، اس ہاتھ پر جہنم کی آگ حرام ہے اور اس ہاتھ والے پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدردانی کی حد کر دی، اپنی زبان مبارک سے اس کے ہاتھ کو چاٹ کر صاف کر دیا۔ نوجوانوں، اللہ کے رسول نے بڑا پیارا پیغام دیا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کی روزی سب سے بہترین روزی ہے۔ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے فرمایا کہ اس ہاتھ اور ہاتھ والے پر جہنم کی آگ حرام ہے جو حلال روزی کمانے کے لیے کوشاں کرتا ہے۔ ایک بات بتلائیے، اگر یہاں پر دین کے نام پر چندہ ہونے لگے اور مجھ سے کہا جائے کہ چندہ دیجئے، آپ بھی 50 روپے دیجئے، میرے پاس جب 50 روپے ہوگا تب نہ دیں گے، نہیں ہوگا تو میں کہاں سے دوں گا؟ نوجوانوں، یہ شرم کی بات ہوگی ہمارے لیے کہ ہمارے پاکٹ میں 50 روپے نہ رہے۔ ارے اللہ نے صحت دیا، جوانی دیا تو کمانا چاہیے، ٹھلے کی طرح گھومنا نہیں چاہیے، وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب بھی آواز لگائی گئی، آپ کے صحابیوں میں سے کوئی نہ کوئی مالی امداد کے لیے ہر وقت کھڑا ہوئے اور انہوں نے زبردست مالی تعاون کیا۔ میں آپ کو بتلا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے، وہاں پر صاف پانی کا انتظام نہیں تھا۔ چھوڑ دوں گا، تھوڑی دیر بولو، ٹھیک ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے تو وہاں صاف پانی کا انتظام نہیں تھا، لوگ بہت پریشان تھے۔ ایک کنواں تھا جس کو بیر روما کہا جاتا ہے، ان سے بات کیا، وہ یہودی تھا۔ کہا کہ میں یہ کنواں آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ میں اس کنواں کا پانی بیچتا ہوں، اسی سے میرے بال بچے پرورش پاتے ہیں، ان کی کفالت ہوتی ہے، روزی روٹی کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواں دے دو، اللہ اس کے بدلے میں جنت میں تمہیں بہترین کنواں عطا فرمائے گا۔ چونکہ وہ یہودی تھا، نہیں دیا۔ حضرت عثمان وہیں سن رہے تھے، حضرت عثمان چپکے سے اس کنواں والے کے پاس گئے اور کہا کہ یہ کنواں میرے ہاتھ میں دے دو، بتاؤ کتنی رقم چاہیے؟ یہودی نے کہا کہ 1,00,000 درہم۔ 1400 سال پہلے 1,00,000 درہم کی قیمت کتنی رہی ہوگی؟ آج کے زمانے سے موازنہ کر کے دیکھ لیجئے، اندازہ لگ جائے گا۔ حضرت عثمان نے کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ وہ کنواں آج بھی
حرم شریف سے تقریباً 3.5 کلومیٹر اتر اور پچھم میں موجود ہے. آج وہ وزارت محکمہ کے پاس اور اس کے قبضے میں. حضرت عثمان کے پاس جب یہ دولت تھی تب نہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے کنواں وقف کیا. اگر ان کے پاس نہیں ہوتی تو پھر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ اٹک جاتا. اس لیے جہاں دین ضروری ہے وہیں دنیا ضروری ہے. میں تو پہلے یہ کہوں گا کہ پہلے دنیا ضروری ہے، کیونکہ ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. پہلے ہم دنیا میں اچھائی مانگتے ہیں تو دنیا میں اچھائی صحیح دولت و ثروت بھی ہے. یاد رکھیے گا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ابھی ماضی قریب کے بزرگ گزرے ہیں. تقریباً 1943 میں ان کا انتقال ہوا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے لوگ مال و دولت کی زیادتی کی وجہ سے ایمان سے نکل جاتے تھے، بھٹک جاتے تھے، مگر آج کے زمانے میں جن کے پاس مال و دولت نہیں ہوتی ہے وہ ایمان سے نکل جاتے ہیں. آج ارتداد کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑا ہے. ہمارے نوجوان ارتداد کی دہلیز کو لانگ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کبھی مال کی لالچ میں